الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ دخان کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں کفار مکہ کو اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے جواب میں جو الفاظ کہے گئے اس کو اللہ تعالیٰ نقل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ہؤلاء لیقولون، کہ یہ لوگ صاف طور پر یہ بات کہتے ہیں ان یا الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، کہ موت تو صرف پہلی موت ہے، اس موت کے بعد نہ کوئی دوبارہ زندگی ہے نہ جی اٹھنا ہے، وما نحن بمنشرین، ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ کفار مکہ کا یہی عقیدہ تھا کہ زندگی صرف دنیا کی زندگی ہے اور موت صرف ایک ہی موت ہے، اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، دوبارہ موت نہیں ہے، لہٰذا موت کے بعد دوبارہ زندگی کا کوئی امکان نہیں ہے، ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہمارے آباء و اجداد جو وفات پا چکے ہیں ان کو زندہ کر کے کھڑا کر دو۔ ان کا یہ سوال بھی بیہودہ سوال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت میں مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ وہ مطالبہ کر رہے ہیں دنیا میں مردہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک قانون قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ جس کو دنیا میں موت آ گئی ہے اس نے دوبارہ زندہ دنیا میں نہیں ہونا، دنیا میں لوٹ کر اس نے واپس نہیں آنا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کی قدرت الگ ہے، جب اللہ چاہے جس کو چاہے دوبارہ اسی دنیا میں بھی زندہ کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے، تو ان کا یہ سوال بھی غلط ہے کہ آپ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھا دیں۔ فرمایا اہم خیر ام قوم تبع الذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، فرمایا بھلا کیا یہ لوگ بہتر ہیں قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، یا قوم تبع اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، یقیناً وہ مجرم لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں قوم تبع کا تذکرہ فرمایا ہے۔
تبا بادشاہ کا بھی ذکر نہیں ہے، قوم تبا کا 2 مرتبہ قرآن کریم میں ذکر آیا ہے۔ اس تبا سے مراد کون سا بادشاہ تبا ہے، اس کی قرآن کریم نے وضاحت نہیں فرمائی۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلات بیان فرمائی ہیں کہ یمن کے مغربی حصے میں جو حکمران ہوتے تھے ان کی سلطنت بہت مضبوط ہوتی تھی، وہ بہت سارے ممالک پر حکومت کرتے تھے، عرب، شام، عراق، افریقہ کے کچھ حصے، حتیٰ کہ سمرقند تک یہ ان کے ماتحت تھے، ان پر حکومت کرتے تھے۔ تو یمن کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا تبا۔ یہ تبا کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے، متعین آدمی کا، شخص کا نام نہیں ہے تبا۔ جیسے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، ان کا لقب ہوتا تھا فرعون، اسی طرح یمن کے بادشاہ کو تبا کہتے تھے۔ بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں، البتہ ان بادشاہوں میں سے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے یہ بہت مضبوط قسم کا بادشاہ تھا، اس کی حکومت مضبوط تھی، سلطنت مضبوط تھی، اس کا عرصہ سلطنت بہت طویل تھا، بہت بہادر آدمی تھا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ یہ وہی تبا ہے جو بہت مضبوط حکومت کرتا تھا، بہت دلیر تھا، بہت سارے علاقے اس نے فتح کیے، سمرقند تک اس نے فتوحات حاصل کی۔ تو یہ جو بادشاہ تبا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 700 سال پہلے گزرا ہے، 700 سال پہلے یہ علاقے فتح کر رہا تھا، کرتے کرتے مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی حاصل نہ ہو سکی، اور ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اللہ کی قدرت ہے کہ مدینہ منورہ کے لوگ دن کو اس کے ساتھ جنگ کرتے، لڑائی کرتے، دفاع کرتے، لیکن جب رات کا وقت ہوتا تو ان کی مہمان نوازی بھی کرتے، ان کو کھانا بھی کھلاتے۔ یہ مہمان نوازی ان کی پرانی صفت ہے، ان کی اہل مدینہ کی صفات ہے نا، اب تک ان میں یہ صفت الحمدللہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی موجود تھی، اور 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی حاجی حضرات مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان میں سخاوت کی، مہمان نوازی کی صفت ماشاءاللہ ابھی تک موجود ہے۔ تو یہ مہمان نواز لوگ تھے، اتنے مہمان نواز تھے کہ جو دشمن ان پر حملے کر رہا ہے اس کی بھی رات کو مہمان نوازی کرتے۔ تو تبا بادشاہ کو بہت شرم آئی کہ جو لوگ میری مہمان نوازی کرتے ہیں، میرے لشکر کو کھانا کھلاتے ہیں، میں انہی کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں تو بڑی بیوقوفی کر رہا ہوں، اس لیے اس نے جنگ کو منسوخ کر دیا۔ جب منسوخ کیا تو پھر اس نے ایک میٹنگ بلائی اور اپنے جو اس کے وزیر مشیر تھے ان سے مشورہ کیا کہ میں نے بڑے بڑے شہر فتح کیے ہیں، لیکن یہ تو چھوٹی سی بستی تھی، چھوٹا سا شہر تھا، یہ مجھ سے فتح نہیں ہو سکا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کے لشکر میں یہود کے علماء موجود تھے، انہوں نے اس کو یہ چیز بتائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا جو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، یہ مدینہ ان کا مقام ہجرت ہے، اس مقام پر ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، یہ مسکن ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مدفن ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مرکز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے آپ کو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس وقت اس کو خیال آیا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس نے توبہ کی، استغفار کیا، معافی مانگی، اور علماء نے جب اس کو اسلام کی دعوت دی تو یہود علماء کی دعوت پر شاہ تبا نے اسلام قبول کر لیا، اور اس وقت جو مذہب حق تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا، دین موسوی پر ایمان لایا، اس نے اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آیا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر، اور
پھر اس نے واپس آ کر اپنی پوری قوم کو اسلام کی دعوت دی تو پوری قوم دین موسوی میں داخل ہو گئی، پوری قوم نے دین موسوی قبول کیا اور ایمان لے آئیں۔ تو یہ شاہ طبہ کی برکت سے پورا ملک جو ہے نا وہ ایمان لے آیا۔ یہ اچھا بادشاہ تھا، لیکن جب اس نے وفات پائی تو اس کی وفات کے بعد پھر جو ہے نا وہ قوم بت پرستی میں، آگ پرستی میں مبتلا ہو گئی اور پھر تباہ ہو گئی۔ یہی بات قرآن کریم سمجھا رہا ہے، مشرکین مکہ کو سمجھا رہا ہے کہ جس قوم نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی وہی نجات پائی، اسی نے نجات پائی، وہی کامیاب ہوئی۔ جس قوم نے نبی کا دامن چھوڑ دیا وہ تباہ ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کریمہ میں بیان فرما کر یہی سبق بیان کیا، اور قوم تبا کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وہ اسی لیے ہلاک ہوئی کہ انہوں نے پیغمبر کا راستہ چھوڑ دیا، دین حق چھوڑ دیا، اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، کفر و شرک شروع کیا۔ تو فرمایا وہ لوگ آپ سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اہل مکہ کو، آپ سے بہت زیادہ طاقتور تھے، بہت بڑی حکومت تھی، بہت بڑی فوج تھی، بہت بڑا اسلحہ تھا، بہت بڑے وسائل تھے، اس کے باوجود فرمایا وہ تباہ ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، وہ بہت بڑے مجرم بن کر تباہ ہوئے۔ لہٰذا اگر تم نے میرے پیغمبر کی بات نہ مانی تو تم بھی تباہ ہو جاؤ گے، باوجود حکومت کے، باوجود سرداری کے، باوجود فوج کے ہوتے ہوئے تباہ ہو جاؤ گے۔ لہٰذا نجات اسی بات میں ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، جو کچھ جس کے درمیان میں کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ کوئی چیز بغیر مقصد کی نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور ہوگا۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کو، آسمان و زمین کو، برحق پیدا کیا، ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان کے لیے مدت مقررہ ٹھہرا ہے، مقرر کیا گیا ہے۔ یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا ولا هم ینصرون، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آ سکے گا اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی، الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم فرما دے اس کی مدد ہوگی۔ انہ العزیز الرحیم، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست طاقت کا مالک ہے اور بہت مہربان ہے۔ تو یہ کائنات کا جو نظام ہے، آسمان و زمین کا نظام ہے، یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ایک عدل و انصاف کا دن ہونا چاہیے، کہ جو فرما بردار ہیں ان کو انعام ملنا چاہیے، جو نافرمان ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام بنایا، انسانوں کو پیدا کیا، کچھ فرما بردار تھے، اللہ کی عبادت میں لگے رہے، محنتیں، مجاہدے، مشقتیں کرتے رہے، اور کچھ وہ تھے جو ظالم تھے، ساری زندگی عیش و عشرت میں گزاری، اپنی من مانی کرتے رہے، اپنی مرضی کرتے رہے اور ظلم کرتے رہے۔ کچھ مظلوم تھے، کچھ ظالم تھے، اور ایسے نظام ختم کر دیا جائے، نہ ظالم کو سزا ملے، نہ مظلوم کو بدلہ ملے، نہ عبادت گزاروں کو انعام ملے، نہ مجرموں کو سزا ملے، یہ اللہ کے عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ انصاف کا دن مقرر کیا ہے، وہ ہے قیامت کا دن۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔